اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بہشت میں رہو، جنت میں رہو، آرام سے کھاؤ پیو، لیکن دیکھو اس پیڑ کے پاس مت جانا۔ اب کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ گیہوں کا پیڑ تھا اور کچھ میں آتا ہے کہ سیو کا پیڑ تھا، لیکن جو بھی ہو، جس چیز کا جو پروف یقیناً جو چیز ہمیں حدیثوں میں یا روایتوں میں نہیں ملتی، قرآن میں نہیں ملتی، تو اس چیز کو ہم کچھ بھی نام دے کر اس پر اگر ڈسکس کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں۔ ہاں کہیں اگر اوتھینٹک ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے پروف میں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامعہ ترمذی، ان حدیثوں میں یا پھر قرآن کی کسی آیت میں، تو ہم اس پر بول سکتے ہیں۔ باقی قرآن میں لفظ ہے پیڑ کا، پودے کا، پھل کا، کہ اس پھل کے پاس آپ مت جانا، اس پیڑ کا پھل مت کھانا۔ تو اب آدم علیہ السلام جنت میں آ چکے تھے، اکیلاپن محسوس کر رہے تھے، تو اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی، انہیں نیند آ گئی، اور جب آنکھیں کھلی تو دیکھا کہ ایک بہت ہی انتہا خوبصورت عورت کھڑی ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں حوا ہوں، آپ کی بیوی، اللہ نے مجھے آپ کے لیے بنایا۔ فرمایا اللہ نے تمہیں کس چیز سے بنایا؟ تو کہا کہ آپ کی پسلی سے مجھے پیدا کیا ہے۔ اب آدم اور حوا ہمارے ماں باپ جنت میں آرام سے رہنے لگے، لیکن اللہ نے فرمایا تھا کہ اس پیڑ کے قریب قطعی مت جانا، تو نہیں گئے۔ اب جو شیطان تھا جسے جنت سے نکال دیا گیا، جسے اللہ نے اب سارے عہدوں سے ہٹا دیا اور ذلیل کر دیا اور اس پر اپنی لعنت کر دی، تو اب وہ اس ظلم میں رہا، کیونکہ اس سے اللہ کا اختیار بھی مل چکا تھا اور اللہ سے بات بھی ہو چکی تھی، ڈیل بھی ہو چکی تھی قیامت تک کی۔ تو اب اس جنون میں رہا کہ کس طرح ان کو میں بھڑکاؤں، ان کو بہکاؤں، ان کو جنت سے نکلواؤں۔ تو جنت سے چونکہ وہ نکالا جا چکا تھا، تو اب وہ سانپ کے پاس گیا۔ سانپ کے آج میں ہم دیکھیں تو بہت ہی بھدا ہے اور بہت ہی گندا ہے، لیکن اس وقت سانپ جنت کا خاوند ہوا کرتا تھا، جنت کا کام کرنے والا ہوا کرتا تھا، تو اور انتہائی خوبصورت شکل میں تھا۔ سانپ، مور، یہ سارے جانور انتہائی خوبصورت شکل میں ہوا کرتے تھے۔ تو پہلے مور کے پاس گیا، مور نے منع کیا، پھر سانپ کے پاس آیا۔ اب یہ کوئی میں قصے کہانیاں آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، جنت کا واقعہ سنا رہا ہوں اس لیے۔ اور ایک مومن کا عقیدہ یہی ہے کہ جو باتیں ہمیں ملتی ہیں قرآن و حدیث سے، ان پر ہم یقین کریں، ورنہ ہماری عقل کا اتنا تقاضا نہیں ہے کہ یہ اللہ کی باتوں کو اس پر تول سکیں۔ سانپ کو بہلایا، پھسلایا کہ دیکھ ہم دوست ہیں اور ہم ایک ہی ساتھ رہتے تھے، تو اب میری دوستی کا حق تو ادا کر۔ تو سانپ مان گیا، چونکہ سانپ کا جنت میں آنا جانا رہتا تھا، تو اس نے جنت میں پہنچا دیا۔ شیطان نے اپنا روپ بدل کر آدم علیہ السلام کے پاس گئے اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ رونے لگا۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں روتا ہے؟ شیطان نے فرمایا کہ مجھے تمہاری تقدیر پر رونا آ رہا ہے، تمہارے بھولے پن پہ رونا آ رہا ہے۔ تم کیسے شخص ہو کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم ایک وقت آنے پر تم مر جاؤ، تم امر نہ ہو، تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ قرآن میں آپ کو یہ الفاظ ملیں گے کہ شیطان کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں وہ پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے تاکہ تم تاعمر زندہ نہ رہو، تاکہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ۔ کیونکہ اب کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ پھل کھا لو گے تو تم فرشتوں جیسے ہمیشہ جینے والے بن جاؤ گے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ کون سا پھل؟ تو شیطان نے کہا کہ وہی پھل جس کے بارے میں اللہ نے تمہیں کھانے سے منع کیا ہے۔ یہ سارا واقعہ آپ کو سورہ البقرہ میں مل جائے گا اور سورہ الاعراف میں مل جائے گا۔ آدم علیہ السلام نے منع کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میرے رب نے مجھے منع کیا، میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ تو شیطان نے جب یہاں بات بنتی نہیں دیکھی تو وہ ماں حوا کے پاس گیا اور انہیں بھی یہی واقعہ، یہی بات، یہی چکنی چپڑی باتیں کہی۔ تو ماں حوا نے کہا کہ آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ہو سکتا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہو، میں جاتی ہوں اور اس پھل کو کھاتی ہوں، اگر مجھے کچھ ہوا تو آپ اللہ سے توبہ کر لیجئے گا، اور اگر مجھے کچھ نہیں ہوا تو پھر آپ بھی اسے کھائیے گا اور تاعمر ہم جنت میں عیش کریں گے، یہیں پہ رہیں گے۔ دونوں ایگری ہوئے تو ماں حوا اور آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا۔
پھل کھایا، ابھی گلے سے نیچے بھی نہیں ڈلا تھا کہ ان کا جو جنتی لباس تھا دونوں کا وہ اتر کر گر پڑا۔ قرآن پاک میں باقاعدہ یہ واقعہ موجود ہے، آپ دیکھیے۔ تو انہوں نے جب لباس اتر گئے تو جلدی جلدی سے وہاں جنت کے پتے تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ انجیر کے پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپ لیا، جسموں کو ڈھک لیا اور نیا لباس بنا لیا۔ اب میرے رب کا فرمان ہوا کہ اے آدم، پھر وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے تو فرمایا کہ اے آدم کیوں بھاگتے ہو، مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ فرمایا نہیں میرے رب، ہم شرمندہ ہیں کہ ہمارے لباس اتر چکے ہیں۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ کیوں، کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اب جب تم نے یہ گناہ کر لیا ہے تو تم جنت سے نکل جاؤ، تم سارے کے سارے جنت سے نکل جاؤ اور زمین پر رہو۔ تو آدم علیہ السلام نے پھر اللہ سے توبہ کی، کہا کہ دونوں نے، آدم علیہ السلام اور ماں حوا نے، کہ میرے رب تو ہی بخشنے والا ہے، اگر تو ہی ہمیں نہیں بخشے گا، تو ہی معاف نہیں کرے گا تو پھر کون معاف کرے گا؟ تو رب نے کہا کہ بہشت سے نکل جاؤ اور زمین پر چلے جاؤ، اور ایک وقت تک تمہارا ٹھہراؤ زمین میں ہی ہوگا۔ تو اس واقعے کے بعد اللہ نے قرآن میں یہ بھی شبد آتے ہیں، یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ تم میں سے ایک ایک کا دشمن ہوگا۔ اب ان میں کون کون آتے ہیں؟ شیطان، آدم اور حوا، اور جو باقی کے جو اس کے حصے بنے، سانپ وغیرہ، مور وغیرہ۔ تو اب دیکھیے یہاں شیطان، انسان، سانپ اور مور، انسان اور سانپ سب یقیناً ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ پاک نے پھر شیطان کو بھی نکال دیا، اور یہ جو واقعہ تھا جنت سے نکال لے جانے کا، اس کی وضاحت بھی آپ کے سامنے ہو گئی۔ قرآن پاک میں یہی تفسیر ہے اس کی، یہی اس کی بتائی گئی ہے۔ تو ان دونوں کو جنت سے، آدم اور حوا کو جنت سے نکال دیا گیا اور زمین پر اتارا گیا۔ اب دیکھیے ایک جگہ پہ نہیں اتارا گیا، آدم علیہ السلام کو سراندیپ میں اتارا گیا۔ سراندیپ آج کسے کہتے ہیں؟ آج کا سری لنکا، جو اس وقت ہندوستان میں شامل تھا، بھارت، سری لنکا، پاکستان، افغانستان، یہ ایک ایریا پورا تھا۔ سراندیپ اس جگہ کو کہتے تھے جہاں آج سری لنکا موجود ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اس لیے اتارا گیا کیونکہ ہند کی آب و ہوا پوری دنیا میں اگر ہم کمپیئر کریں تو ہند کی آب و ہوا سب سے بہترین تھی، اس لیے آدم علیہ السلام کو وہاں اتارا گیا۔ ماں حوا کو کہیں اور اتارا گیا، سانپ کو کہیں اور، مور کو کابل میں کہیں، سب کو الگ الگ اتارا گیا، اور ایک عرصے بعد یہ دونوں آپس میں ملے تھے۔